اسٹوڈنٹس، آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے وٹامن ای۔ وٹامن ای جو ہے یہ بھی فیٹ سولیبل وٹامنس میں آتا ہے، جو ہم نے پریویس لیکچرز میں پڑھا تھا کہ دو قسم کے وٹامنس پائے جاتے ہیں، فیٹ سولیبل اینڈ واٹر سولیبل وٹامنس۔ فیٹ سولیبل وٹامنس میں ہم نے وٹامن اے اور ڈی پڑھا تھا، اب ہمیں وٹامن ای رہتا ہے اس میں اور وٹامن کے جو ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ آج کے لیکچر میں ہم وٹامن ای ڈسکس کر لیں گے۔ وٹامن ای جو ہے یہ بھی ون آف دا فیٹ سولیبل وٹامن ہے، جو ایک جنرک ٹرم مانی جاتی ہے ٹوکوفیرولز کے لیے اور ٹوکو ٹرائی اینولز کے لیے، جن میں فینولک فنکشنل گروپ پایا جاتا ہے کرومین رنگ سسٹم پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں آئسوپرینوائڈ سائڈ چین بھی پریزنٹ ہوتی ہیں۔ اگر ہم وٹامن ای کے سورسز دیکھیں گے، یہ آلموسٹ سب فوڈ سٹیپس میں پریزنٹ ہوتا ہے، لیکن ریچسٹ سورس جو ہے وٹامن ای کا وہ ہے ویٹ جرم، کارن، نٹس، آلیوز، اسپائنچ، ایسپیراگس یا گرین لیفی ویجیٹیبلز یا ویجیٹیبل آئلز، جن میں گراؤنڈ نٹ، سوئے، کاٹن سیڈ، سیفلار وغیرہ جو ہیں، ان میں یہ زیادہ پایا جاتا ہے کیا؟ وٹامن ای۔ اس کے بعد اگر ہم فنکشنز کی بات کر لیں گے، وٹامن ای جو ہے یہ ایکٹ کرتا ہے میجر لپڈ سولیبل اینٹی آکسیڈنٹ سیل اینٹی آکسیڈنٹ ڈیفینس سسٹم میں، اور یہ ہمیں ڈائٹ سے ہی ملتا ہے۔ جو مین رول ہے وٹامن ای کا اور جو اس کے بایولوجیکل ایکٹیویٹیز ہے ٹوکوفیرولز کے، وہ اس میں مینلی پائے جاتے ہیں ڈیو ٹو اٹس اینٹی آکسیڈنٹ پراپرٹی۔ جو اس کی اینٹی آکسیڈنٹ پراپرٹی ہوتی ہیں وہ یوزفل ہے بہت سارے باڈی پروسیسز کے لیے اور سبسٹنسز کے لیے جو یہاں مینشن کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا جو فنکشن ہے اس کا وہ ہے پروٹیکشن آف پولی انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈس فرام آکسیڈیٹو ڈیمیج۔ مطلب جو پولی انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈس پیوفا، جو ہم نے اس سے پہلے لیکچر میں بھی پڑھا تھا، پیوفا جو ہے ان کو یہ پروٹیکٹ کرتے ہیں تاکہ اگر ہم ڈائٹ کے تھرو پیوفا لیں گے ان میں کوئی باڈی میں آکسیڈیٹو ڈیمیج نہ ہو جائے، جس کی وجہ سے ان کی امپورٹنس باڈی میں ختم ہو جائے گی۔ ان کو وٹامن ای جو ہے بچاتا ہے، پروٹیکٹ کرتا ہے ان کو آکسیڈیٹو ڈیمیج سے۔ نمبر سیکنڈ جو ہے پروٹیکشن آف ایریتھروسائٹس۔ ایریتھروسائٹس سے یہ کیسے پروٹیکٹ ہو جاتے ہیں؟ وٹامن ای جو ہے یہ ایریتھروسائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے تاکہ ان میں ہیمولیسز نہ ہو جائے، مطلب کوئی آکسیڈیٹو ایجنٹ ان میں پروڈیوس نہ ہو جائے جس کی وجہ سے ہیمولیسز کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس سے بچانے کے لیے وٹامن ای کا مین رول اس میں ہوتا ہے۔ نمبر نیکسٹ جو ہے وہ ہے پروٹیکشن آف سیل میمبرین۔ اگر ہم سیل میمبرینس کو یہ کیسے پروٹیکٹ کرتا ہے؟ سیل میمبرینس ڈیمیج نہ ہو جائے کسی نیچرلی آکرنگ پروکسائڈ سے یا کسی ٹاکسک فری ریڈیکل سے، ان سے بچانے کے لیے وٹامن ای کا رول ہوتا ہے یہاں پر، جو پروٹیکٹ کرتا ہے سیل میمبرینس کو۔ اس کے علاوہ اس میں یہ پروٹیکٹ کرتا ہے باڈی کو اگینسٹ پوائزننگ، مطلب یہ پروٹیکٹ کرتا ہے لیور کو انجری سے، مطلب اس میں جو کاربن ٹیٹرا کلورائڈ پوائزننگ ہوتی ہے اس کی وجہ سے کوئی انجری نہ ہو جائے لیور میں، وہاں پر وٹامن ای کا مین رول ہوتا ہے۔ ایسے ہی اس میں پروٹیکشن ہوتا ہے بوتھ وٹامن اے کا بھی اور کیروٹین کا بھی۔ یہ پروٹیکٹ کرتا ہے وٹامن ای کو بھی اور بیٹا کیروٹین کو بھی تاکہ ان میں ڈسٹراکشن نہ ہو جائے آکسیڈیشن سے۔ اس کے علاوہ اس میں انزائمس اور پروٹینز جو ہے وہ سنتھسائز ہوتے ہیں، مطلب وٹامن ای سرو کرتا ہے کو ریپریسر کن میں کچھ انزائمس کے سنتھسس میں، اور اس کا رول ہوتا ہے کہ یہ ہیم پروٹینز کو بناتا ہے، اسی لیے اس کا فنکشن ہے کہ یہ بناتا ہے انزائمس بھی اور پروٹینز بھی ہماری باڈی میں۔ اس کے علاوہ یہ پروٹیکٹ کرتا ہے مائٹوکونڈریا کو۔ مائٹوکونڈریا جو ہے یہ پروٹیکٹ کرتا ہے مائٹوکونڈریل فنکشنز جو مسلس میں یا کارڈیک ٹیشوز میں ہوتی ہیں، ان کو یہ پروٹیکٹ کرتا ہے۔ ایسے ہی اس کا ریڈکشن ہوتا ہے فری ریڈیکل جنریشن میں، یا ریگولیشن ہوتا ہے انزائم ایکٹیویٹیز میں، مطلب وٹامن ای ریگولیٹ کرتا ہے ایکٹیویٹی انزائمز کی، یا سنتھسز ہوتی ہیں بون میرو میں یا
ALA ڈیہائیڈریس ہوتی ہے لیور میں، مطلب اس کا ریگولیشن ہوتا ہے انزائم ایکٹیویٹیز میں. اس کے علاوہ اس کا پریونشن ہوتا ہے ڈیزیزز سے، یہ ہمیں بہت سارے ڈیزیزز سے بچاتا ہے، یہ ان کو ٹریٹ کرتا ہے. یہ تو ابھی تک اس کے فنکشنز تھے. تو اگر ہم اب RDA دیکھیں گے وٹامن ای کا، وٹامن ای کا RDA جو ہے وہ ہم ایکسپریس کرتے ان ٹرمز آف ٹوکوفیرول ایکویلنٹ، مطلب فیمیلز میں 8 mg ٹوکوفیرول لینے ہوتے ہیں پر ڈے کے حساب سے، اور میلز میں 10 mg ٹوکوفیرول لینے ہوتے ہیں پر ڈے کے حساب سے، اپنے ڈائٹ میں انوالو کرنے ہیں. نیکسٹ لیکچر میں ہم وٹامن کے کو ڈسکس کر لیں گے، تو اس کے ساتھ ہمارا فیٹ سولیبل وٹامن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. تھینک یو.